जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार को भी आज जस्टिस आमिर फरूक जो हैं वो पीछे छोड़ गए हैं। आज कमाल कर दिया है। जस्टिस आमिर फरूक ने भी आज रंदा चला दिया और बड़े चीफ साहब के खिलाफ उन्होंने बड़ा एक्शन जो है वो आज लिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी जो दो खबरें हैं, दूसरी इद्दत निकाह केस वाली है, उसमें भी बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार को भी आज जस्टिस आमिर फरूक जो हैं वो पीछे छोड़ गए हैं। आज कमाल कर दिया है। जस्टिस आमिर फरूक ने भी आज रंदा चला दिया और बड़े चीफ साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा एक्शन जो है वो आज लिया है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी जो दो खबरें हैं, दूसरी इद्दत निकाह केस वाली है, उसमें भी बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। इमरान खान साहब ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात आयद किए जा रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने यूँ कह लें कि सुप्रीम कोर्ट का या कादी फ़ायद ईसा साहब का या सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं उनका कह लें कि उन्होंने जो मशवरा दिया था, उन्होंने वो मशवरा मान लिया है। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा अभी हाल ही में नवाज शरीफ साहब ने एक ख़िताब किया जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब से बड़ा शिकवा किया कि जनाब ये मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है। इसी तरह बाकी लोग भी कहते हैं कि इमरान खान किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो सब लोग यही कह रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। तो इस हवाले से इमरान खान ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। उन्होंने फ़ैसला क्या लिया है नाज़रीन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो ख़बरें हैं, वो ये हैं कि इमरान खान का कहना है कि मुल्क को दरपेश संगीन मुआशी सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए हर संजीदा फ़रीक से बात करने को तैयार हैं। यानी कि जितने भी इस वक्त जमातें हैं जो संजीदा फ़रीक हैं या जो कह लें कि रिलेट करते हैं इन तमाम मामलात के साथ, जो सियासी मुआशी मामलात हैं, और उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया और उन्होंने ये वाज़े कहा कि जनाब हम बात करने के लिए मेरी जानिब से जो है वो हाँ है। अब ये इमरान खान साहब का जो डिसीजन है, अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए जाएंगे या तनकीद का निशाना बनाया जाएगा कि जनाब इमरान खान देखो पीछे हट गया। अब उन अकल के अंदों को ये समझ नहीं आएगी कि इमरान खान फिर मुल्की मफाद के अंदर जो है वो हर उस फ़रीक के साथ बैठने के लिए तैयार है कि जनाब जिसके साथ बैठ कर के मुल्क के मुआशी और सियासी हालात बेहतर किए जा सकते हैं और मुल्क की खातिर जो है वो बैठने के लिए तैयार होगा। और ये बहुत अच्छा एक गेस्चर है इमरान खान साहब की जानिब से। और उन्होंने कहा कि ख़त में, यानी कि उन्होंने इसके ऊपर कहा कि इमरान खान ने कहा कि हर वो फ़रीक जो मुआशी और सियासी मसाइल हल करने की इस्तात रखता हो उससे बात करने को तैयार है। और उसके बाद इमरान खान जो ख़त का एक मतन है वो भी नोट करवा दिया जो सुप्रीम कोर्ट को लिखा जाएगा। यानी कि इस तरह की चीज़ें कादी फ़ायद ईसा साहब को लिखी हैं। डेफिनेटली आपको पता है कि उन्होंने मशवरा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई ना कोई मुल्की मफाद के अंदर हुक्म भी जारी कर सकती है। उसके बाद नाज़रीन, ख़त में मुतालबा किया जाएगा कि इंतखाबी मैंडेट की वापसी और 9 मई जुडिशल इंक्वायरी समेत दीगर सियासी केसेस में फेयर ट्रायल भी किया जाए। यानी कि इमरान खान साहब की दो बड़ी शराइत होंगी इन मुज़ाकरात में। और आपको पता है कि यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान अपनी जगह के ऊपर भी खड़े हुए हैं। यानी कि दो चीज़ें, एक तो 9 मई का जो जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा और दूसरा जो सियासी केसेस लगे हुए हैं उनमें उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब वो ख़त्म कर दिए जाएँ हमें या उनमें मुआफ़ी दे दी जाए और उनको उड़ा दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनको जो सियासी फेयर ट्रायल, यानी कि फेयर ट्रायल जो है सियासी केसेस का, उनका मौका दिया, यानी कि मेरिट के ऊपर उनके फ़ैसले किए जाएं। ये एक बहुत बड़ा कदम और बहुत बड़ा फ़ैसला इमरान खान साहब का जो उन्होंने किया। दूसरी जानिब नाज़रीन, इद्दत निकाह केस, फिर जस्टिस आमिर फरूक साहब वाले केस के ऊपर भी आते हैं। अब नाज़रीन, इद्दत निकाह केस आपको पता है कि फ़ैसले के दिन जो है वो किस तरह जो है वो ख़बर मानिका ने हलचल डाली, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो जज ने एक ख़त लिखा केस को ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरी अदालत में केस लगा। इस हवाले से बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्तें दायर की गई उनके जो सज़ाएँ हैं उनको मुअत्तल करने के हवाले से। तो आज उसकी समाअत जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने की, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पेश हुए। आज नाज़रीन, इसमें जो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ वो ये है कि एक तो इसमें इस्तता की गई केस में कि जनाब वापस भेजकर सेशन जज शाहरुख अर्जमंद को महफूज फ़ैसला सुनाने का हुक्म दिया जाए और दूसरी सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़ुद अपीलें सुनकर जो है
وہ فیصلہ کرے۔ اب جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جانب سے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ، وہ پیش ہوئے، انہوں نے عدالت سے استفسار کیا کہ اس درخواست پر کیا اعتراض ہے، جس پر یعنی کہ وہ پیش ہوئے تو عدالت نے استفسار کیا کہ اس درخواست پر کیا اعتراض ہے، تو جس پر سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ میں حقائق بتاتا ہوں کہ اس عدالت سے کیوں رجوع کیا، ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر جوڈیشل ریلیف لینے سے نہیں روک سکتا، اور سیشن جج شاہ رخ احمد نے سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنانے کی تاریخ مقرر کی تھی، یعنی کہ تاریخ مقرر کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس ڈیٹ کو جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ اس دن ہی جو ہے وہ سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ سیشن جج کو واپس معاملہ بھجوائیں یا ہائی کورٹ خود سن لے، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ 23 مئی کو سیشن جج نے کہا کہ 29 مئی کو فیصلہ سنائیں گے۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ شکایت کنندہ نے 29 مئی کو تحریری درخواست نہیں دی، لیکن اس سے پہلے عدم اعتماد کی درخواست دی جو مسترد کر دی گئی، یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ خاور مانکا نے ایک عدم اعتماد کی درخواست دی تھی جس کو شاہ رخ احمد نے مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد وکیل نے دلائل دی اور کہا کہ 16 جنوری کو اس کیس میں فرد جرم عائد ہوئی، 1 فروری کو شہادتیں ریکارڈ ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، پھر 2 دن میں مکمل ہو گیا، 2 فروری کو رات گئے تک جیل میں سماعت میں 4 گواہوں کے بیانات مکمل کر لیے گئے۔ 3 فروری کو عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا کا فیصلہ سنا دیا اور سزا کے خلاف اپیل 23 فروری کو دائر کی گئی۔ اب یہ جب ساری چیزیں بتائی جا رہی تھی کہ کتنا سپیڈی ٹرائل ہوا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی ہنسی بھی نکل گئی، یعنی کہ یہ کیا ڈرامے کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، بشرا بی بی کے وکیل جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں، انہوں نے اپنے دلائل میں بتایا کہ بشرا بی بی کی جانب سے درخواست جو قدر مختلف ہے اور ان کو جو ہے وہ 7 سال کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ نہیں ہو رہا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ سزا معطلی کا حکم جاری کرے، اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی یہ چاہتی ہیں کہ انہیں ریلیف دیا جائے۔ تو عدالت نے ریمارکس دی کہ ہو سکتا ہے کہ کیس سے الگ ہونے کی وجہ درست نہ ہو، اور کیس سے الگ ہو جائے تو پھر کیا دوبارہ اسے بھجوانا مناسب ہے، اور اس کے بعد جو ہے عدالت نے 13 جون تک جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دی، یعنی کہ 13 جون کو جو خاور مانکا اور باقی تمام لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ نوٹسز وغیرہ جاری کر دی ہیں۔ اب 13 جون کو اس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ ناظرین ہم اب آتے ہیں جسٹس عامر فاروق کی عدالت کی جانب آج انہوں نے جو کمال کیا ہے، اور انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن نے ایک بڑی باریک واردات ڈالی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جج تبدیل کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے محفوظ فیصلہ سنایا اور منظوری دی کہ جناب جو ٹربیونلز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جس میں شعیب شہین ہے، عامر مغل ہے اور علی بخاری والے جو 3 حلقے ہیں جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے جا رہا تھا، جسٹس طارق محمود جنگیری آپ کو پتہ ہے کہ میرٹ کے اوپر تمام چیزوں کو لے کر کے چل رہے تھے۔ اب ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا تو آج اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ پی ٹی آئی والے وہاں گئے ہوئے ہیں، تو وہاں ناظرین کرام جب سماعت ہوئی تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہاں پہ شدید برہمی کا اظہار کیا الیکشن کمیشن کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سکندر سلطان راجہ جو ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے چیف صاحب ہیں اور ان کا کیا کردار اور رول ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، تو انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا ایک موقع کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، انہوں نے اندیا بھی دیا، یعنی کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ ناظرین کرام آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن ٹربیونل کی تبدیلی سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی درخواست پر سماعت کے دوران الیکشن کمیشن پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا توہین عدالت کی کارروائی سے انہوں نے یعنی کہ خبردار کیا، جو بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ ٹربیونل کو کیوں تبدیل کیا گیا، یعنی کہ جسٹس عامر فاروق نے آج الیکشن کمیشن کے وکیل کو کافی بار انہوں نے کہا کیوں تبدیل کیا، یعنی کہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ نے ٹربیونل کے ججز کو کیوں تبدیل کیا ہے، اس طرح انہوں نے ان سے بات کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا سرکار مجھے سمجھائے کہ سال پہلے یہ ترمیم ختم کی اور پھر آرڈیننس کے ذریعے لے آئے، قائم مقام صدر کیسے آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، کیا ایمرجنسی تھی کہ راتوں رات آرڈیننس آ گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ عدالت نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن آئینی باڈی ہے، اس لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا تھا، عزت و احترام والی تو بات ہی نہیں ہے، یہ دیکھ لیتے کہ ہائی کورٹ میں
ہے تو انتظار کر لیتے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہائی کورٹ میں اس کی سماعت لگائی ہوئی تھی جسٹس عامر فروق نے, تو انہوں نے کہا کہ جب ان کو پتہ تھا کہ کورٹ کے اندر کیس لگا اور آج کی ڈیٹ ہے تو ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا فیصلہ سنانے سے پہلے. پھر ناظرین کرام جسٹس عامر فروق نے ریمارکس دیے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری اس عدالت کے فاضل جج ہیں اور الیکشن کمیشن آرڈر چیلنج کر دیتا لیکن ٹرانسفر کیسے اور کیوں کیا. میں نے کہا نا وہ بار بار یہ سوال کرتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹربیونل نے مجھ سے مشاورت کے بعد ہی یہ ٹربیونل مجھ سے مشاورت کے بعد بنائے گئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے ہی نام تجویز کیا تھا, یعنی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا نام میں نے ہی تجویز کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا پھر ٹربیونل کا جج تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی. اس کے بعد ناظرین کرام چیف جسٹس نے ریمارکس دی اور مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ منگوانے کا کیا اختیار تھا. عدالت تبدیلی کی درخواستیں ہمارے پاس بھی آتی ہیں لیکن ہم تو ریکارڈ نہیں منگواتے, آپ کو اس کا جواب دہ ہونا ہے, یعنی کہ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اس کے بعد ناظرین کرام الیکشن کمیشن کے احکامات تو انہوں نے یعنی کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو الیکشن کمیشن نے یہ عمل کیا ہے یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی عمل ہے, یعنی کہ انہوں نے جو فیصلہ کل سنایا ہے. پھر ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے کہ 7 جون کا جو ہے وہ فیصلہ کل آیا ہے 10 جون کو, اور اس سے پہلے ہی تبدیل کر کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ٹربیونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں, جس کے اوپر شعیب شہین نے کہا کہ وہ اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہمیں نہیں ملا. تو اس کے اوپر عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس طرح کے فیصلوں سے اب ایک نیا پریسیڈنٹ بنائے جا رہے ہیں, اور چیف جسٹس نے الیکشن ٹربیونل جج کے تبادلے سے متعلق ریکارڈ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت جو ہے وہ وقفہ کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب اس کا وقفے کے بعد جو ہے وہ جواب طلب کیا جائے گا. یہ آج انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا, یعنی کہ الیکشن کمیشن, اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ واردات ڈالی گئی الیکشن کمیشن کے ذریعے, اور جس طرح جسٹس طارق محمود جہانگیری نے آپ کو پتہ ہے کہ جو فارم 45 اور فارم 47 والا اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو ادھیڑ کے رکھ دینا تھا, اور سب نے جو ہے وہ ننگے ہو جانا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 حلقے جو ہیں وہ واضح ہے کہ یہ تینوں حلقے جو ہے پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. یہ ناظرین کرام اب تک کی ہم اپڈیٹس, اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.